بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت اور اسلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہم میاں بیوی کے حوالے سے ہم نے تمہیدی گفتگو جو اللہ نے کی تھی اس سلسلے میں، اس پر ہم نے پہلے بات کر لی تھی۔ آج ہم اس بات پر بات کریں گے کہ مرد کو کیا درجہ دیا گیا ہے اور شوہر کو اور بیوی کو کیا درجہ دیا گیا ہے۔ دیکھیے، اس میں ایک لفظ بہت مشہور ہے قرآن مجید کا کہ الرجال قوامون علی النساء۔ سورہ البقرہ میں بات کہی گئی تھی، میں نے ایک درجہ اونچا دیا ہے شوہروں کو بیویوں کے مقابلے میں، اور یہاں یہ اس لفظ کو الرجال قوامون علی النساء کے لفظ بولا گیا ہے۔ قوام جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، اور ساتھ ان کا نگہبان بھی ہے۔ نگہبان ہونے میں سربراہی کا ایک تصور سا آ جاتا ہے، یعنی حفاظت ہے، پروویژن ہے، کھانے پینے کی ضروریات کی، جو ایک جس کو قوام بنایا جا رہا ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں یہ سب کچھ ہے، یعنی ان کی صحت کا، ان کی بیماریوں کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی تمناؤں کا، ان ساری چیزوں کا اس نے ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ تو گویا ایک خادم پلس نگران، ایک خادم پلس نگران۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے الرجال قوامون علی النساء، تمام دنیا میں دیکھ لیجئے، میں نے مختلف تہذیبوں میں عورتوں اور مردوں، میاں بیوی کے رشتوں کا جائزہ لیا تو مرد خدمت ہی پر لگا رہتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک سربراہی اس کو خود بخود حاصل ہوتی ہے، مانے یا نہ مانے۔ جرمنی کی ایک مشہور، میں نام نہیں لے رہا یہاں پر، مشہور فیمنسٹ خاتون ہیں، تو انہوں نے ساری زندگی اپنے شوہر کی فکر میں کھپا دی، یعنی فیمنزم کے اوپر جو کچھ لکھا انہوں نے وہ بھی اپنے شوہر کے فلسفے کی وجہ سے، اور جس سے انہوں نے شادی نہیں کی کیونکہ وہ شادی کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ یہ جو الرجال قوامون علی النساء ہے، یہ ایک طرف سے ہماری اندر کی آواز بھی ہے اور ایک طرف سے ایک ذمہ داری بھی ہے، ایک طرف سے اس دنیا کے ڈیزائن کا حصہ ہے۔ اس کو میں کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اپنی بعض نشستوں میں کہ کسی فلسفی نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ پہلے دن ہی ہو گیا تھا جب انسان بنائے گئے کہ اماں حوا اور بابا آدم اپنی غار سے باہر نکلے ہوں گے اور شیر کو دیکھ کر اماں حوا اندر بھاگ گئی ہوں گی چیختی ہوئی، اور بابا آدم ڈنڈا لے کر شیر کا مقابلہ کرتے رہے ہوں گے۔ تو یہ قوام ہونے کا فیصلہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، اور یہ آپ روزانہ کی زندگی میں دیکھ لیں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ خواہ ویسٹ ہو، خواہ ایسٹ ہو، خواہ ان کے درمیان کی کوئی دنیا ہو، مشرق وسطیٰ ہو یا سینٹرل ایشیا ہو، ہر جگہ پہ یہی کچھ ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ۔ یعنی کوئی ایسی دنیا نہیں ہے جس میں مردوں اور عورتوں کی جو بایولوجیکل ڈفرینس ہے اس کے خلاف ہو رہا ہو۔ دنیا کا کوئی کونا نہیں ملے گا جہاں عورتیں اولاد نہ جن رہی ہوں، اور دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ملے گا جہاں مرد ماں بن رہے ہوں، نہیں ملے گا۔ یہ وہ بایولوجیکل چیزیں، حقیقتیں ہیں جس کو قرآن مجید سامنے رکھ کر آگے خود بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں شوہروں کو قوام کا درجہ دے رہا ہوں کہ وہ نگران بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں۔ ذمہ دار اس معنی میں حفاظت، ان کے پروویژن، کھانے کی، کپڑوں کی، ان کی ضروریات، ان کی نفسیات، سب کا خیال رکھنا ہے۔ تو قوامون علی النساء کا مطلب صرف حاکم نہیں ہے، پلس ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر ہیں۔ اب آگے اس کی وجہ بتائیے۔ وجہ یہ بتائیے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ میں شوہروں کو حق اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی میں دے رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دو میاں بیوی آ گئے شادی کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں شوہر کو یہ درجہ دے رہا ہوں، بیوی کو نہیں دے رہا، اس ہدایت کے ساتھ کہ جو میں اب فضیلتیں دے رہا ہوں اس میں تم نے تمنا میں نہیں پڑنا، حسد کا شکار نہیں ہونا، لڑائی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ تو یہ بما فضل، اب بما فضل اللہ میں نے ایک بات پہلے واضح کر دی کہ مردوں کی جو جسمانی اور نفسیاتی حالت ہے وہ ان کو اس کام کے قابل بناتی ہیں۔ اس پرزے کے اندر جو میں بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ معیشت کے نظام میں کچھ پرزے ہیں، ان پرزوں میں ایک پیچ گھڑی کا جو میں نے کھول دیا تھا اور خراب ہو گئی تھی، اس پیچ کی حیثیت شوہر کو حاصل ہے۔ اگر خاندان کے اس نظام میں یہ پیچ ٹھیک نہیں ہے تو خاندان کا نظام نہیں چلے گا۔ جس میں شوہر قوام نہ ہو، دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو،
چیزوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا نہ ہو، وہ عورتوں اور اپنی بچوں کے ذمہ داری لینے والا نہ ہو، اور وہ ان کی نگرانی اور حفاظت نہ کر سکتا ہو، تو خاندان نہیں بنے گا، بنی نہیں، آج بھی نہیں بنے گا، پرانے زمانے میں نہیں بنتا تھا۔ اس زمانے میں تو زیادہ ضرورت ہوتی تھی بعض چیزوں کی، مثلا آج کل شہروں میں ہمیں حفاظت کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پرانے زمانے میں شوہر کی حفاظت بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تو اب آج کل اتنی نہیں ہے، لیکن تب بھی پڑتی ہے۔ رات کو اگر چور آ جائے، کوئی شور ہو، شرابہ ہو، تو شوہر ہی کو اٹھ کر جا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ بس یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات خواتین زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، لیکن وہ مستثنیات ہیں۔ تو الرجال قوامون علی النساء میں پہلی وجہ یہ بتائی کہ میں نے یہ فضیلت دی ہے، یہ بایولوجیکل ہے اور نفسیاتی ہے۔ بایولوجیکل میں نے بیان کر دی آدم و حوا کے شیر کا مقابلہ کرنے کے قصے میں، کہ اس کو اللہ نے طاقت زیادہ دی ہے شوہر کو، اس لیے وہ یہ حق رکھتا ہے یا یہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہے۔ دوسری نفسیاتی چیز ہے، میں نے شاید شروع کی کسی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ مرد اور عورتوں کے درمیان ذہنی طور پر کافی فرق ہے، دماغ کے سائز کا فرق ہے، لیکن اس میں نے بتایا تھا کہ جو دائیں اور بائیں والا ذہن کا حصہ ہے، اس کے دونوں کے استعمال کرنے میں عورتیں ڈیفرنٹ ہیں، مرد ڈیفرنٹ ہیں۔ عورتیں جذبات والے حصے کو اور عقل والے حصے کو دونوں کو مستقل طور پر اکٹھا استعمال کرتی ہیں، مرد اس میں نکمے ہیں، وہ صرف ایک حصہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک حصہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ ایک اور کام کے لیے موزوں ہو جاتے ہیں جن کے لیے عورتیں موزوں نہیں رہتی۔ وہ کیا ہے کہ جب عورتیں جذبات اور عقل دونوں کو اکٹھا استعمال کرتی ہیں تو وہ پیورلی عقل کے فیصلے نہیں کر سکتی، پیورلی عقل کے فیصلے نہیں کر سکتی، وہ لازماً جذبات کی آمیزش کے ساتھ فیصلہ کریں گی، کیونکہ ان کو بنایا اس مقصد کے لیے گیا ہے۔ تو اب جب یہ ان کو چیز حاصل نہیں ہوتی کہ وہ دونوں کو انالیسز میں کیا ہوتا ہے، مثلا ایک رائے ہمارے سامنے آ جائے تو وہ مرد بھی اچھے لوگ نہیں ہوتے کہ جو کسی اوپینین کو جذباتی ہو کر دیکھنے لگ جائیں۔ ہماری پاکستان کے اکثر مذہبی معاملات میں خاص طور سے ٹریننگ یہی ہے کہ ہم نے پہلے جذباتی ہونا ہے، بعد میں بات سمجھنی ہے۔ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ غلطی دور نہیں ہوتی، غلطی دور نہیں ہوتی تو بس چلتے رہتے ہیں، مار دھاڑ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس دین کی خاطر مار دھاڑ ہو رہی ہوتی ہے جس میں امن اور آشتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جذبات سے الگ ہو کر بعض اوقات سوچنا پڑتا ہے۔ جذبات بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جذبات ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ یہ مرد میں کم رکھے گئے ہیں، یا کم از کم کہہ لیجیے کہ کچھ دیر کے لیے معطل ہو جاتے ہیں، بالکل معطل ہو جاتے ہیں، اور عورتوں میں یہ معطل نہیں ہوتے، تاکہ ان کی جو جذبات کی آمیزش ہے اس سے گھر میں ایک رونق بنی رہے۔ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، یہ رنگ ان کے اس وجود سے پیدا ہوتا ہے۔ جذباتیت کی فضا، محبت، اپنائیت، لگن، ایثار، قربانی، یہ سب کچھ عورتیں ہمیں دے رہی ہوتی ہیں، اور مرد کیا فیصلے کر رہے ہوتے ہیں؟ 2 + 2 = 4 کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوام یہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جذبات کو الگ رکھ کر سوچنے کے قابل ہیں۔ لیکن اس میں بھی مستثنیات ہوتی ہیں۔ بعض مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ 1000 ٹل لگا لیں، وہ جذبات سے بلند ہو کر سوچنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ غالباً ٹریننگ ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے، لیکن بہرحال بایولوجیکل ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو قوام بنائے گئے ہیں، تو اس کے پیچھے یہ ہے۔ تو بما فضل اللہ میں 2 چیزیں آ گئیں، ایک نفسیاتی فرق جس کو اصول کے طور پر لے کے چل رہا ہوں میں کہ مرد عورت کوئی بھی جتنے بھی قوانین ہیں ان کے پیچھے یہ بات چلتی ہے، اور دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ جسمانی طاقت، قوت جو مرد کو اس پہلو سے دی جاتی ہے۔ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، میں 2 نکات پر بات کو محدود رکھتا ہوں۔ اگلی جو وجہ بتائی گئی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ وہ ذمہ داری ہے جو میں نے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ مردوں کو جب یہ درجہ ایک زیادہ دیا گیا ہے تو ان کو ایک ذمہ داری بھی زیادہ دی گئی ہے۔ مردوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ کما کر لانا انہوں نے ہے، عورتوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی۔ وہ کمائے نہ کمائے الگ بات ہے، شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ کما کر لائے گا، اس کے عوض اس کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے، ایک ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے، اس کے عوض ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے، ایک حق زیادہ دیا گیا ہے، وہ حق قوام ہونے کا ہے۔ تو اس پہلو سے وہ جو آیت سورہ البقرہ کی ہے کہ مرد عورتوں پر وہی ذمہ داریاں ہیں جو ان کے حقوق ہیں، یعنی ان کے حقوق اور ذمہ داریاں برابر ہیں، ایک کمی کی گئی
تو اس کے نتیجے میں شوہر کو ایک ذمہ داری زیادہ دے دی گئی، تو وہ بھی برابری کا ہو گیا معاملہ کہ ایک درجہ اگر دیا گیا ہے زیادہ تو ایک مصیبت بھی زیادہ ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ وہ شوہر نہیں ہے جو بیوی کے لیے کما کر نہیں لاتا۔ چنانچہ پورا نظام نکاح کا اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ نکاح کے موقع پر وہ ثبوت دیتا ہے کہ حق مہر ادا کر کے کہ میں یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، یہ میں پیسے اس لیے دے رہا ہوں حق مہر کے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بیوی کی ساری زندگی یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ تو ہمارے نکاح میں حق مہر اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ اپنا ثبوت دے گا۔ جیسے ہم گھر خریدنے بیچنے کا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بیانہ دیتے ہیں کہ جی میں سنجیدہ ہوں اس سودے میں، اس طرح شوہر نکاح کے موقع پر حق مہر دیتا ہے کہ میں اس مسئلے میں سنجیدہ ہوں کہ میں اپنی بیوی کی یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ اس ذمہ داری کو لے کر وہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ قوام بن سکے۔ تو قوام کے آگے قوام بننے کا عورتوں پر کیا اثر پڑے گا، بیوی پر کیا اثر پڑے گا، وہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔